بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، مکتب جالیات حفظ الباطن کے برانچ سنائیہ میں ہم لوگ تشریف فرما ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، 2-3 دنوں کے بعد ہم رمضان المبارک میں قدم رکھ دیں گے. اسی مناسبت سے آج کی یہ مجلس سجائی گئی ہے جس میں رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اس مہینے کی فضیلت و اہمیت کے تعلق سے ہم نے گزشتہ ہفتے جمعہ کے درس میں بیان کر دیا ہے. آج کی اس مجلس میں صیام روزے کی حکمتیں کیا ہے اس کے تعلق سے اور روزے کے بعض احکام کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. سب سے پہلی بات، صیام کی تعریف کیا ہے. عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں اور اسی صوم کا مصدر کیا ہے؟ صیام ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے رکنا. کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا یا کسی بھی چیز سے رکنا، کھانا پینا دیگر چیزوں سے رکنے کا نام کیا ہے؟ صوم. اور شریعت کی اصطلاح میں صوم کہتے ہیں
التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. اللہ رب العالمین کی عبادت کے غرض سے کھانے اور پینے اور ان تمام چیزوں سے رک جانا جو چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. ایسے اگر آدمی بغیر کسی مقصد کے اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے اگر نہیں بلکہ عام طور پہ اگر صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہ جائے تو روزہ نہیں کہلائے گا جب تک کہ اس کی نیت روزے کی نہ ہو اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا شامل نہ ہو، اخلاص نہ ہو. اسی لیے ضروری ہے کہ مقصد کیا ہو؟ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا. اس مقصد سے اگر آدمی کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے یا اسی طرح سے ہر وہ چیز جو روزے کو توڑ دیتی ہے ان تمام چیزوں سے رک جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. اللہ رب العالمین اپنے تمام کاموں میں حکیم ہے. اللہ رب العالمین کا کوئی کام جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ رحیم و کریم ہے. وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ کے ہمیں عذاب میں مبتلا کرے، بلکہ روزہ اللہ رب العالمین نے چند حکمتوں کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے ہم امت محمدیہ پر کیا ہے؟ فرض کیا ہے. اور صرف امت محمدیہ ہی پر نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، چاہے حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہو یا دیگر انبیاء کی امت ہو، عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں پر اللہ رب العالمین نے اس فریضے کو کیا فرض کیا تھا. اب اس کا طریقہ کیا تھا ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے مومنو تم پر اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ پہلی والی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم شے ہے. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ ہی پر نہیں بلکہ امت محمدیہ سے پہلے والی امتوں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس فریضے کو کیا ہے؟ فرض کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی ایک تسلیہ ہے کہ تم ہی لوگوں پر نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے روزے کو فرض کیا ہے. روزے کی بہت ساری حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوف اور تقوی اور خشیت انسانوں کے اندر کیا پیدا ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ یہ جو روزہ ہے انسانوں کو تقوی کی طرف کیا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی اسی آیت کے آخری حصے میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا تقوی اور خوف اور خشیت کیا ہے؟ پیدا ہو جائے. روزے کی حکمتوں میں سے دوسری حکمت یہ ہے کہ روزے کے دروس میں سے فوائد میں سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے بہت بڑا اجر حاصل ہوتا ہے. روزے دار کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک وجهه عن النار 70 خریفا، کہ جب کوئی بندہ ایک دن بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں روزہ رکھتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری پر کیا ہے اس کے چہرے کو کر دیتا ہے، یعنی اس کو جہنم سے کیا ہے؟ بچا لیتا ہے. کتنا بڑا اجر ہے روزے کا. اور اس کو روایت کیا ہے؟ امام مسلم نے. روزے کے فائدوں میں سے ایک تیسرا فائدہ کیا ہے کہ یہ روزہ جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے. کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ حدیث تو بہت ہی معروف حدیث ہے، بارہ آپ سنتے ہوں گے
کہ جس نے اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو کیا معاف فرما دیتا ہے. اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہم مجتنب الکبائر، کہ 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے مابین اور اسی طرح سے ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے مابین جو گناہ سرزد ہوتے ہیں یہ چیزیں کیا ہے، ان گناہوں کو کیا ہے، ان گناہوں کے لیے کفارہ ہے. 5 نمازیں اور اسی طرح سے جمعہ کے اور ایک دوسرے جمعہ کے مابین جو گناہ ہوتے ہیں اور رمضان اور دوسرے رمضان کے مابین جو گناہ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے لیے کیا کفارہ ہے جب تک جو ہے بڑے گناہوں سے کیا کہتے ہیں اجتناب کیا جائے، جب تک بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے. پتہ یہ چلا کہ کبائر جو ہے، بڑے گناہ جو ہے صرف ان اعمال کے کر لینے سے کیا معاف نہیں ہوں گے، بڑے گناہوں کے لیے آپ کو کیا ہے توبہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. روزہ کے فوائد میں سے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے انسانوں کو اللہ کی عبادت پر کیا ہے ابھارتا ہے. اللہ اور انسان کے اندر کیا ہے ہمت پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ عام دنوں میں لوگ کیا غافل ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند نکلتا ہے مسلم معاشرے میں یا مسلم ملکوں کے اندر کیا چہل پہل کیا پیدا ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے سالوں سال اللہ رب العالمین کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خرابہ مسجدوں کی طرف آتے ہیں، ہے کہ نہیں. تو یہ روزہ جو ہے انسانوں کو کیا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت و فرمانبرداری پر کیا ہے ابھارتا ہے. اسی طرح سے روزے کے فوائد میں سے اور روزہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ روزے سے انسانوں کا دل کیا ہے نرم ہوتا ہے. روزے کی وجہ سے کیا ہے انسانوں کا دل نرم ہوتا ہے. وہ لوگ جو جن کو اللہ رب العالمین نے پیسے مال و دولت آسائش و آرام سے نوازا ہے وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ روزہ رکھتے ہیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو فقیروں اور محتاجوں کو کیا وہ یاد کرتے ہیں اور پھر وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں. تو روزہ کے فوائد میں اور اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کیا ہے یہ بھی ہے تاکہ لوگوں کے اندر کیا ہے اپنے غریب بھائیوں اور مسکینوں اور فقیروں اور محتاجوں کے تعلق سے کیا ہے کیا بیداری پیدا ہو، اور یہ جو بھوک اور پیاس کیا چیز ہے اس کا کیا ہے احساس ہو. اسی طرح سے روزہ کی فوائد اور اس کی حکمتوں میں سے یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے لوگوں کے نفوس کی صفائی ہوتی ہے، لوگوں کے نفوس اور لوگوں کے دلوں اور لوگوں کی روح کی صفائی ہوتی ہے. اور یہ روزہ انسانوں کو کیا ہے نظام سے چلنے کا سبق دیتا ہے، نظام سکھاتا ہے. روزہ کیا ہے نظام. دیکھیے کہ کھلا وقت میں کھانا ہے اور کھلا وقت میں کیا افطار کرنا ہے، لیکن ساری چیزیں آپ کے سامنے مہیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کھاتے نہیں، لیکن تو یہ اس کے اندر کیا ہے ایک نظام ہے. پورا دن آدمی بھوکا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ افطار کرتا ہے، پھر جو ہے ایک معین وقت پہ جا کے جو ہے وہ سحری کرتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے انسان کو کیا ہے مہذب بناتی ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے جائز ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے ان چیزوں سے دور رہتے ہیں. تو ایک نظام اور انسان کے اندر کیا ہے یہ ایک اسپرٹ اور ایک روح پیدا کرتا ہے یہ روزہ. اسی طرح سے روزے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ طبی اعتبار سے میڈیکل سائنس کے اعتبار سے کہ روزے کی وجہ سے جو ہے معدہ جو ہوتا ہے، معدہ یا معدہ جس کو آپ کہتے ہیں، جس کے بارے میں اطباء کہتے ہیں کہ یہ ام الامراض ہے. جس کا معدہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، لیکن معدے کی وجہ سے جو بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو کہنے کا اصل مطلب یہ ہے اس کی وجہ سے کیا ہے، اس کی وجہ سے معدہ کی وجہ سے جو ہے روزے کی وجہ سے جو ہے معدہ کو کیا آرام ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ آرام ملتا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں کیا ختم ہوتی ہیں. کہنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہے. اسی طرح سے روزے کے فوائد میں سے اور روزہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے
کہ روزہ انسان کو، روزے دار کے اندر کیا ہے، عدالت اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ روزہ انسان کو عدالت یعنی عدل و انصاف اور آپس میں مساوات کا کیا ہے، درس دیتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے کسی بھی جنس کا ہو، چاہے فقیر ہو یا محتاج ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ سب کے سب لوگ کیا کرتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ روزے جو صرف کیا ہے مسلمانوں کی جو فقراء اور محتاج ہے انہی پر یہ فرض کیا گیا ہے، نہیں، بلکہ سبوں پر کیا ہے، یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو روزے کے اندر کیا اللہ رب العالمین جو ہے ایک مساوات کا درس دیتا ہے۔ ایک ہی وقت میں لوگ کیا ہے سحری کھاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں لوگ کیا ہے افطار کرتے ہیں۔ جو احکام و مسائل جو ہے اغنیاء کے لیے ہیں وہی احکام و مسائل کیا جو ہے فقراء اور محتاج کے لیے ہے۔ جو احکام و مسائل جو ہے کالیہ کے لیے ہے وہی کیا ہے گروہ کے لیے ہے۔ کوئی جنس یا کسی ملک یا کسی برادری یا کسی ذات کا کوئی فرق یا کوئی امتیاز اس کے اندر کیا ہے نہیں رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے روزے کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے مسلمانوں کو یا امت محمدیہ کو کیا ہے ایک ٹریننگ دیتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے کہ نہیں؟ کیا ٹریننگ دیتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے جائز اور حلال اور مباح چیزوں کو چھوڑتا ہے تو بدرجہ اولا اس کو جو ہے اللہ رب العالمین کی خوف اور اس کی خشیت اور اس کے ڈر سے جو ہے ناجائز اور حرام چیزوں کو بھی اس کو چھوڑنا ہوگا۔ اس کے اندر یہ ٹریننگ اور یہ تدریب ہے۔ تو روزہ کے یہ احکام، روزہ کی یہ حکمتیں اور یہ فوائد جو آپ کے سامنے مختصر بیان کیے گئے، اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو بہت سارے اس کی حکمتیں اور فوائد ہیں، یہ مختصر مجلس میں بیان کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اب آئیے روزہ کے بعض احکام کو ہم جانتے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم احکام نہیں جانیں گے اچھی طرح سے کیا ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ پہلی بات یہ ہے روزہ کے احکام میں سے پہلا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ کیسے شروع ہوتا ہے، اس کے ثبوت کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے ثبوت کے لیے ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ چاند دیکھ کر شروع ہوتا ہے اور چاند دیکھ کر کیا ہے ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے جیسے غبار کی وجہ سے یا اسی طرح سے جو بادل کی وجہ سے اگر چاند نظر نہ آئے تو اس کے لیے کیا ہے 30 شعبان کا 30 دن جو ہے آپ کو مکمل کرنا ہوگا۔ تو روزہ کے احکام مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں سے ایک جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے، جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے۔ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا اور پی لیا تو کیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ جو ہے سفید دھاگا کیا ہو جائے، کالے دھاگے سے واضح ہو جائے۔ جو فجر کا کالا، اس سے مراد ہے صبح صادق، کیا کہتے ہیں صبح صادق اگر ہو جائے تو آپ کو کیا ہے سحری سے کھانے پینے سے کیا ہے رک جانا ہے، یعنی سحری سے کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے فارغ کر لینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کھاتے پیتے ہیں تو یہ کیا ہے شرعاً کیا ہے ممنوع ہے اور حرام ہے، اور آپ کا روزہ کیا ہے فاسد ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا کیا ہے ثانیہ الجماع، جان بوجھ کر اپنی بیوی سے جمع کرنا، یہ بھی کیا ہے روزے کو کیا ہے فاسد کرنے والی چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ التقیع عمدن، جان بوجھ کر طے کرنا، جان بوجھ کر طے کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے بیمار ہو گیا آپ، دن میں بدہضمی ہو گئی اور آپ نے جان بوجھ کر طے نہیں کیا، ایسے طے آ گیا تو اس سے کیا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من درہ القی فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، رواہ ابو داؤد والترمذی وصححہ الالبانی۔ یعنی جس کو قے آ گیا اس کے لیے کیا ہے قضا نہیں ہے، لیکن جس نے عمداً قے کیا اس کا کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس روزہ کا قضا کرے۔ چوتھی چیز کہ ہر وہ چیز جو کھانے اور پینے کے قائم مقام ہو اس سے بھی کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو کھانے اور پینے کے قائم مقام ہو، کھانا اور پینا تو نہیں ہے لیکن کھانا اور پینے کی طرح ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ ایسی سوئی آپ لیتے ہیں جو سوئی آپ کو جو ہے غذا فراہم کرتی ہے، تو جمہور علماء کے سلسلے میں کہ اس سے بھی کیا روزہ
ٹوٹ جائے گا۔ ان میں سے اور یہی قول شیخ ابن باز اور محمد بن عثیمین رحمہ اللہ کا ہے۔ لیکن ایسی سوئی جو غذا تو فراہم نہیں کرتی، جیسے انسولین ہے یا اسی طرح سے بخار کی سوئی ہے، یا اسی طرح کی چیزیں ہیں، تو ان سے کیا روزہ کیا کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا۔ پانچویں چیز کیا الحید والنفاس، عورتوں کو جو ماہواری ہے، اسی طرح سے جو ہے ولادت کا جو خون ہے اس سے بھی کیا ہے علماء کا اتفاق ہے کہ اسے کیا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتی ہیں کہ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حالت حیض میں ہوتی ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ وہ روزہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے چھٹی چیز یہ ہے کہ آدمی حالت بیداری میں استمنا کرے، یعنی اپنے ہاتھ سے منی کو خارج کرے، اس سے بھی کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی کے اندر ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، بندہ جو ہے میرے لیے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ صرف میری خوشنودی اور رضا کے لیے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے کیا ہے استمنا بالیت کرتا ہے، یعنی منی کو خارج کرتا ہے، تو اس سے بھی کیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن اگر کسی نے اور اسی طرح سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو بوسہ لے یا اس سے جو ہے ملامسہ کرے، اس سے بغلگیر ہو اور جو ہے جس کی وجہ سے منی خارج ہو جاتا ہے، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اب ایک بات کہ حجامت سمجھتے ہیں؟ حجامت ہمارے ملکوں میں تو نہیں ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حجامت کیا کرتے تھے، آپ نے کروایا ہے۔ صحیح بات یہ کہ حجامت سے کیا ہے روزہ کیا ہے جو راجح قول ہے نہیں ٹوٹتا، حجامت سے کیا ہے نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ حجامت کی وجہ سے خون زیادہ نکل جائے گا اور آپ جو ہے کمزوری اور لاغری کا شکار ہو جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو حجامت حالت صوم میں یا حالت روزہ کے اندر جو ہے حجامت بھی نہیں کروائے۔ حجامت کہتے ہیں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے، چھوٹا سا کوئی آلہ ہوتا ہے جس کو جو ہے اس کے جسم کے کسی حصے پہ رکھ کے پھر وہ کیا کہتے ہیں پھونکنے کے ذریعہ ایک کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے وہ خون کو نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے جو فاسد خون جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور پھر انسان کے اندر کیا ہے نشاط اور کیا کہتے ہیں چستی آ جاتی ہے، اور یہ بہت ساری بیماریوں کا بھی اس کے اندر کیا علاج ہے۔ اور یہ چیز کیا ہے عرب کے اندر رائج ہے، حفظ الباطن کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پہ لوگ کرتے ہیں، بلکہ بعض مستوصفات اور بعض ہاسپٹلس میں یہ کیے جاتے ہیں، یہ کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مدینہ کے اندر تو لوگوں نے بہت ساری دکانیں کھول کر جو ہے حجامت کی رکھی ہے۔ تو یہ روزہ کے بعض احکام مسائل ہے۔ اب آئیے روزے کے بعض آداب ہیں جن کو جاننا ضروری ہے، ان کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلا ادب یہ ہے سحری کرنا۔ کیا ہے؟ سحری کرنا۔ اور سنت یہ ہے کہ سحری کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ تاخیر ہونی چاہیے۔ سحری کو جو ہے آخری وقت تک کیا آپ لے جائیں، یعنی اذان سے پہلے آپ جو ہے 2 4 5 10 منٹ پہلے جو ہے آپ سحری کھا کے کیا ہے فارغ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری کے اندر کیا ہے برکت ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے جس برکت اس کے دو ناحیوں سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ عمل کریں گے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ سحری کرتے ہیں تو آپ پورا دن کیا ہے نشاط جو ہے محسوس کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کی تلاوت اور اچھی طرح سے کیا ہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور دیگر عبادتوں کو کیا ہے انجام دے سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر کیا ہے یہود کی مخالفت ہے، یہود کی کیا ہے مخالفت بھی ہے۔ یہود جو روزہ رکھتے تھے یا روزہ رکھتے ہیں تو وہ سحری نہیں کرتے، اور ہم کیا ہے سحری کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد جو ہے روزہ کے آداب میں سے دوسرا ادب کیا ہے؟ افطار کو جلدی کرنا، افطار میں جلدی کرنا۔ لیکن ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ افطار میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، اس وقت تک لوگ خیر و برکت اور بھلائی کے اندر ہوں گے جب تک کہ وہ افطار میں کیا ہے جلدی کریں گے۔
اسی طرح سے روزے کے آداب میں سے تیسرا ادب یہ ہے کہ ہمیں افطار کرنی چاہیے کس پہ؟ رطب پہ. رطب جو کھجور ہوئے اس پہ ہمیں کرنا چاہیے. اگر رطب نہ ملے تو جو ہے عام کھجور ہے اس پر کرنی چاہیے, اور وہ بھی نہ ملے تو کیا کہتے ہیں ہمیں جو ہے پانی سے کرنا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ جو ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے, بھوک لگی ہوتی ہے فوراً وہ جو ہے کوئی نمکین چیز کھا لیتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اور اس پر جب ریسرچ کیا گیا تو میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کا طریقہ ہمیں بتایا ہے اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں. اس کے اندر جو آپ نے بتایا کہ کھجور پر یا رطب پر یا پانی سے افطار کرو, تو میڈیکل سائنس نے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت حکمت سے خالی نہیں ہے, جسمانی اعتبار سے اور صحی اعتبار سے, طبی اعتبار سے اس کے اندر بڑے فوائد ہیں. اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیشہ جو ہے لازم پکڑنا چاہیے. اور روزے کے آداب میں سے چوتھا ادب یہ ہے کہ آپ افطار کے وقت کیا ہے دعا کریں. افطار کے وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو ایک دعا آپ نے سکھائی ہے. وہ دعا یہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ. یہ ابو داؤد کی روایت ہے, اور اسی طرح سے جو ہے اس روایت کو دارقطنی نے جو ہے اس کی صنعت کو جو ہے حسن قرار دیا ہے. پانچواں ادب یہ ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ حالت صوم میں, حالت روزہ میں لڑائی جھگڑا, گالی گلوچ, غیبت, چغل خوری, ان تمام امور سے کیا ہے ایک روزہ دار کیا ہے دور رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ہی عظیم ادب اور بہت ہی عظیم اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. جب تم میں سے کوئی آدمی حالت صوم میں ہو تو فضول بات نہ کرے یا غلط بات مت کرے, یا اسی طرح سے اپنی بیوی سے اسے جمع نہ کرے, جمع کے قریب نہ جائے, اور اسی طرح سے جو ہے شور شرابہ نہ کرے. فَإِنْ بہو احد الاوقات رہو, اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے قتال پر آمادہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ یہ کہے اپنی زبان سے اور اپنے دل سے یہ کہے کہ انی صائم, میں روزہ دار ہوں, میں تم سے لڑ نہیں سکتا, میں تم سے کیا ہے قتال نہیں کر سکتا. یہ کتنا بڑا اخلاق, کتنا عظیم اخلاق جو ہے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھایا ہے. اور روزے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے نفس کی صفائی ہو, ہمارے روح کی صفائی ہو, ہمارے اخلاق کی صفائی ہو. اگر ہم روزہ رکھتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, فضول باتیں کرتے ہیں, غیبت اور چغل خوری کرتے ہیں, ہمارا نفس صاف نہیں ہوتا تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اگر کوئی آدمی آپ کو گالی دے یا آپ سے لڑنے پر آمادہ ہو جائے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ انی صائم, بھائی میں روزہ دار ہوں, میں تم سے جہالت سے بات نہیں کروں گا یا جہالت پر میں آمادہ نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاری. کہ جو شخص جھوٹ بولنا یا جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے میں اللہ رب العالمین کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو بھوک میں مبتلا کرے, پیاس میں مبتلا کرے, آپ کو عذاب دے, ہرگز نہیں. بلکہ روزے کا یہ عظیم مقصد ہے. اگر وہ مقصد آپ نہیں بجا لاتے یا اس مقصد کو آپ حاصل نہیں کر پاتے تو آپ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح سے یہ ہے چوتھا ادب یہ ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ تمام حرام کاموں سے دور رہیں, تمام حرام کاموں سے دور رہیں, جیسا غیبت, فحش کلامی اور جھوٹ. بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن غیبت بھی کرتے ہیں, چغل خوری بھی کرتے ہیں, فحش کلامی بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں. جیسا کہ تجارت کے میدان میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ تجارت کے میدان میں جھوٹ بولنے کو تو جائز سمجھ لیا ہے, بلکہ برجستہ کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو میرا تجارت جو ہے یا میری تجارت ہی نہیں چلے گی. ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا کیا ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ. تو خصوصاً حالت صوم میں چاہیے آدمی کو ان حرام کاموں سے کیا ہے دور رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس له من صیام الا الجوع. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ بہت سارے ایسے روزہ دار ہوتے ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, سوائے بھوک کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور روزے کے آداب میں سے چوتھا ادب, ساتواں ادب یہ ہے کہ ایک روزے دار کو چاہیے
کہ زیادہ سے زیادہ کھانا نہ کھائے. کھانا کیا کہتے ہیں کم مقدار میں کھائے یا متوسط مقدار میں کھائے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں افطار کرتے ہی بس وہ اس وقت سے شروع ہوتے ہیں تو فجر تک کھاتے ہی رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے کبھی کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے یا پورا دن وہ شخص کیا بوجھل رہتا ہے. روزے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی کم کھائے, ہے کہ نہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سلسلے میں موجود ہے کہ انسان کے کو اپنے پیٹ کے 3 حصوں کو کرنی چاہیے. ایک حصے میں جو ہے وہ کھانا ہو, ایک حصے میں پانی ہو, اور ایک حصہ کیا ہے خالی چھوڑ دے سانس لینے کے لیے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ انواع و اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں, اور رمضان المبارک کے مہینے کو ہم لوگوں نے یہی سب, ہم میں سے بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کا مہینہ ہے, جو کچھ بھی آتا ہے بس ڈالے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے, اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بہت سارے روزے کیا ہے چھوٹ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں کیا ہے بنیادی اور کیا کہتے ہیں اہم چیزیں ہیں جن کو ایک روزے دار کو چاہیے کہ اپنے ذہن میں یہ باتیں رکھے اور انہی باتوں کی روشنی میں جو ہے اپنے روزے کو کیا ہے شروع کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں روزہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا جو مقصد ہے, اس کے اندر جو روزہ ہے, جو روزے کا جو مقصد ہے تقویٰ, اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ہمارے اندر جو ہے تقویٰ کی باد بہاری پیدا کر دے. ہمیں جو ہے روزہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے. رمضان میں زیادہ ہمیں جو ہے تلاوت قرآن اور دیگر خیر کے کام انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں, ایمان پر زندہ رہیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.